آج 9 نومبر ہے۔ اس دن آج سے 133 برس پہلے تاریخ کی اس نابغہ روزگار ہستی نے محمد اقبال کے روپ میں آنکھ کھولی، جس نے اس وقت کی کمزور، شکست خوردہ اور سسکتی ہوئی ملت کے رگ و ریشے میں خودی کی ایسی قوت بھر دی کہ کروڑوں بجھتے ہوئے چراغوں کی لو امید کی ایک ایسی روشنی سے بھڑکی کہ ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا، اور دنیا کے نقشے پر ایک ایسی سلطنت ابھر آئی جسے عالم اسلام کی امامت کرنی تھی۔ لیکن آزادی کی نصف صدی عبور کرنے کے باوجود سرزمین پاکستان آج بھی ابتلا اور آزمائش کے کٹھن دور سے گزر رہی ہے۔ فرد کے انفرادی معاملات ہوں یا ملت کی اجتماعی صورتحال، ہر طرف تعصب کی زہریلی آگ بھڑک رہی ہے۔ جو ملک امت مسلمہ کی امامت کے لیے مارز وجود میں آیا تھا، وہی ملک آج اپنوں اور پرایوں کی لگائی ہوئی آگ میں جھلس رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم اپنا ماضی اور سبق بھول گئے ہیں؟ مصور پاکستان علامہ محمد اقبال ان بدترین حالات میں ہمارے لیے کیا علاج تجویز فرماتے؟ یہ جو پرسار وجود بنتے ہیں، جو قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت ہوتے ہیں، یہ چار عناصروں تو بنتا ہے مسلمان۔ جب اقبال ان کی صفات یہ بتاتا ہے کہ وہ تقدیر کے پابند نہیں ہوتے، وہ احکام الہی کے پابند ہوتے ہیں۔ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، اور پھر ان کا وہ روحانی مقام ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ، وہ تعلق ہوتا ہے اپنے اللہ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ تقدیر لکھنے سے پہلے ان سے پوچھتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال نے یہی بات کہی ہے، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی جس قوم کی نوجوانوں کی خودی ہو صورت فولاد۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ اقبال نے پوری یہ بتائی ہے کہ تم اپنی عزت نفس، اپنی خودی، اپنی آبرو، اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے آج دنیا میں رسوا کیے جا رہے ہو، اور دنیا میں اگر تم دوبارہ عروج حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی غیرت، اپنی خودی، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ اور خودی کی حفاظت کے وہ طریقے ہیں جس کے اندر جرأت، دلیری، شجاعت ہے، جس میں انسان کو خودداری اور انا اور استغنا اور فقر غیور کی بات کی پھر اقبال نے، یعنی اے طائر لاہوتی اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جب قوموں کے زوال ہوتے ہیں، جب مسلمان ملت کا خاص طور پر زوال ہوتا ہے، تو اس میں سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ادب رسول اور عشق رسول میں کمی واقع ہو جا رہی ہے، اور زوال ہوتا ہی اسی لیے۔ آج تک یہ کبھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی معاشی طاقت کی بنیاد پر، فوجی طاقت کی بنیاد پر، اپنے کوئی سیاسی تصورات کی بنیاد پر دنیا میں عروج حاصل کیا ہو۔ ہم نے اگر کبھی عروج دنیا میں حاصل کیا ہے تو اس وجہ سے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے پہ کامیاب ہوئے ہیں جس کی بنیاد ادب رسول، عشق رسول، ادب انسانیت پہ تھی، فلاح انسانیت پہ تھی، اور انسانیت کے محبت اور پیار پہ تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ لیکن یہ ایمان کیسے پیدا ہو، اس کے جواب میں اقبال کہتے ہیں، بدر کا وہ میدان یاد کرو جب ایک طرف 313 تھے اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اقبال کمزوری کو موت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگر شان سے جینا چاہتے ہو تو قوت حاصل کرو، بس تمہارے قدم اٹھانے کی دیر ہے، پھر دیکھو فطرت کس طرح تم سے تعاون کرتی ہے۔ خدا بھی صرف اسی قوم کی حالت بدلتا ہے
जो कौम अपनी हालत खुद बदलना चाहती हो। इकबाल का पैगाम है ही शौकत और गैरत का पैगाम। आज के दौर में अगर मुसलमानों को ना पैसे की कमी है, ना वसाइल की कोई तकलीफ है, फौजी ताकतें हमारे पास हैं, पूरी दुनिया में आला तरीन तालीम याफ्ता लोग मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान मिल्लत, जिल्लत और रसवाई का शिकार है। ना हम अपने ऊपर ड्रोन हमले बंद करवा सकते हैं, ना अपनी बेटियों को अमेरिका से वापस ला सकते हैं, ना अपने मुसलमान खित्तों को आजाद करा सकते हैं। इस पूरे अलमिये को जो उम्मत मुस्लिमा जिसमें से गुजर रही है, अगर कोई शख्स, कोई वजूद, कोई फर्द, कोई दरवेश, कोई कलंदर अल्लाह ताला ने अपने पैगाम के साथ भेजा है, जिसके कलाम में वो जादू छुपा हुआ है कि मुमकिन नहीं है कोई शख्स उसके कलाम को पढ़े उसके बाद नॉर्मल रह सके, मुमकिन नहीं है कोई कौम उसके कलाम को, उससे फैज हासिल करे उसके बाद गुलाम रह सके। तो आज के दौर में इकबाल का पैगाम हमारे लिए यही है, इज्जत का, गैरत का, शौकत का, इस्लाम के जलाल और जमाल का। और इस वक्त उम्मत का अलमिया भी यही है कि हम इस वक्त एहसास कमतरी में, खौफ में, इस कदर गुलामी में इस कदर मुसल्लत कर दिए गए हैं कि इस वक्त रुपया, पैसा, माल, दौलत, शौकत, फौजी ताकत हमारे कोई काम नहीं आ रही अगर हमारे दिलों में बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई है। अगर हम एक मिल्लत, एक कौम और एक सोच बन जाएं, तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारे हाथ में दुनिया की इमामत होगी और मुसीबतों और मुश्किलों के पहाड़ हमारे पैरों की ठोकरों पर होंगे। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई।